تو ہمیں چاہیے کہ ہم 2 وقت کا ہی کھانا کھائیں، 1 وقت کا کھانا آف کر دیں تاکہ معدے پہ سٹریس کم پڑے اور بدن جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہو جائے، اور جو ایکسٹرا اور سرپلس جو چیزیں اندر پیدا ہو گئی ہیں اس سے بھی ہمیں سب کو نجات مل سکے۔ تو یہ روزہ بڑی حکمت کی چیز ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے یہاں ڈائٹنگ چلتی ہے، یہ ڈائٹنگ اس لیے کرتے ہیں لوگ کہ پورا سال معمولات چلتے ہیں، پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہاری چربی بڑھ گئی ہے اور تمہارے اندر مادے میں ایسے عنصر پیدا ہو گئے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو تم ڈائٹنگ کرو، ڈائٹنگ کی وجہ سے تمہارا وزن بھی کم ہوگا اور وہ چیزیں ایلیمنیٹ ہو جائیں گی۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائٹنگ نہیں رکھی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قوت رکھی ہوئی ہے کہ ان کے بدن کے سارے مفسدات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو انسان کی جسم کی فلاح بھی رکھی ہے اور روح کی برتری بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس وقت جو ہے چونکہ مادی چیزیں مغلوب ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ کی یہاں روح جو ہے غالب ہوتی ہے اور اللہ سے قریب تر ہوتی ہے۔ اور پھر ایسے وقت میں اگر ہم قرآن بھی پڑھیں اور ہدایت کی طرف مبذول بھی ہوں، اللہ کی طرف بھی مبذول ہو جائیں، تو اس پر سونے پہ سہاگا کہ انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے میں اس کے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک اور بات روزے کے بارے میں یاد رکھیں کہ روزہ جو صرف کھانے پینے سے رکنے کا روزہ نہیں ہے، یہ روزہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ جس میں انسان کو اپنی تمام ایسی عادتیں، ایسے اخلاق، ایسا کردار جو اس میں غلط پیدا ہو گیا اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ روزے کے وقت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرے گا کوئی بندہ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو بھوکا پیاسا رہے، آپ نے جو ہے وہ سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک کچھ کھایا نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا اور جھوٹ پہ کاروبار کرنا اور جھوٹ کا رویہ اختیار کرنا اور زبانی جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اگر یہ تم کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ تمہارا روزہ مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ صرف کھانے پینے پہ پابندی نہیں ہے، انسان کے اخلاق اور کردار کو بھی بدلنا ہے اور اس کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بڑی خوبصورت بات فرمایا روزہ ڈھال ہے اور وہ تمہیں برائیوں سے بچاتا ہے۔ تو روزے کے عالم میں تم نہ جھوٹ بولو، نہ تم کوئی بد زبانی کرو، نہ بد کلامی کرو، نہ لڑائی جھگڑا کرو، نہ دروغ گوئی کرو، اور تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے بھی لگے تو تم کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں، میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ ایک نیا انسان پیدا کرنے جا رہا ہے مجھ میں اور آپ میں، کہ جس کے ذریعے سے ہماری جو ہے وہ اصلاح کی جا سکے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی خوبصورت یہ بھی فرمائی کہ لوگوں بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے، یعنی وہ روزہ رکھا لیکن ان کو اس کا ثواب نہیں ملا، اس کے فوائد نہیں ملے، اور اس کی وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ کے یہاں تقدس نہیں بڑھا، اللہ سے قربت نہیں ہوئی، اور انہیں صرف بھوک اور پیاس ملا اس لیے کہ انہوں نے روزے کو صحیح اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھا نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں روزہ آ رہا ہے، اور روزہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم سب کے اخلاق کو، کردار کو، سوچ کو، فکر کو، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کرنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ تربیت کے لیے ہمارے ہاں جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تربیت کا کم از کم پیریڈ جو ہے وہ 1 مہینے کا یا 30 دن 40 دن ہونا چاہیے، تاکہ انسان ایک کورس میں گزارے اور اس کے ذریعے سے اس کی نئی عادتیں جو ہیں وہ اس پر حاوی ہو جائیں اور پرانی عادتیں جو ہیں اس کی ختم ہو جائیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا مہینہ ہے اپنی تربیت کا، اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب تر کرنے کا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم سب کو ذہن بنانا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، ہمیں اپنے اندر ایک نیا انسان پیدا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقبول اور مطلوب انسان بن سکے۔ اسی کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ روزے کی فکر پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزے ہم نے سب پہ فرض قرار دیے تمہارے اوپر جیسے پچھلی امتوں پہ فرض قرار دیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ اس کے نتیجے میں تمہیں تقوی پیدا ہو سکے، تاکہ اس کے نتیجے میں تمہیں ایک تبدیلی پیدا ہو سکے، تاکہ اس کے نتیجے میں تم اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بنانے والے بن سکو۔ تو اس نقطہ نظر سے یہ روزے کا اصل مقصود جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے۔ روزہ بھوک اور پیاس کا یا روزہ ڈائٹنگ کا نام نہیں ہے، روزہ دراصل چیز کا نام ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کا۔
اور زندگی کو بدلنے کا اور فکر کو بدلنے کا اور قرآن کے ذریعے سے اپنی فکر کی آبیاری کرنے کا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم سب اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں اور روزوں میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنی ذات کو اور اپنی شخصیت کو اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ روزہ جو ہے یہ دراصل بخشش اور مغفرت کے لیے بھی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے کہ انسان ان روزوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اور عبادات کے ذریعے سے اپنی بخشش کرا لے، اور اپنے اسی لیے فرمایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا عشرہ ہے، کہ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برسنی ہیں، اور دوسرے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ ان ساری رحمتوں برکتوں اور ہماری عبادات کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دیتے ہیں، اور پھر تیسرے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے خلاصی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں ہم نے آزاد کر دیا اور اب تم جہنم سے آزاد ہو گئے اور اب تم جنت کے حقدار ٹھہر گئے ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں جب بیان کیا تو فرمایا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے معمول سے ہٹتے ہوئے آج یہ آمین 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 3 مرتبہ کیوں فرمایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں حضرت جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے بد دعا کی کہ جسے رمضان کا مقدس مہینہ مل جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو میں نے اس پہ کہا آمین۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ تو اپنی مغفرتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنے کا، ہاتھ اٹھانے کا، توبہ کا، استغفار کا مہینہ ہے، عہد کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ برائیوں سے اپنے آپ کو نکالیں گے اور نیکیوں کی طرف لے آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کمر کس لیں کہ رمضان میں ہمیں اللہ سے قربت اختیار کرنی ہے اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہی طلب کرنی ہے، اور اسی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو وقف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے میں لوگوں سے یہ بات بھی کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اپنی جو معمولات ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی تبدیل کرائیں گے، آپ بھی اپنے معمولات کو تبدیل کریں۔ یہ دکانداری ہے، یہ ملازمت ہے، یہ کاروبار ہے، اس کے اوقات کار ویسے رمضان کے علاوہ کافی بڑے ہوتے ہیں، رمضان میں کچھ مختصر ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے علاوہ بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ اگر آپ رمضان کے دنوں میں اپنے معمولات کو مزید اللہ تعالیٰ کے لیے بڑھا دیں تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ مہینہ ہے اسی کام کے لیے۔ یہ مہینہ جو ہے دنیا داری کے لیے کم ہے، آخرت کے لیے ہے، اور اپنے زندگی کو بنانے کے لیے اور اللہ سے قربت اختیار کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے یہ دنیاوی معاملات جو ہیں، میں نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑ دیں، یہ ہر فرد کا اپنا ڈیسیژن ہے کہ وہ کتنا کر سکتا ہے۔ دکان بھی ضروری ہے اور ملازمت بھی ضروری ہے اور بچوں کی نگہداشت بھی ضروری ہے، لیکن آپ خود اپنے جج ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اس سلسلے میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان میں اپنے اوقات کو فضولیات میں گزارنے سے بچنا چاہیے۔